فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، اللہ ایک ہی آپ کا خلیل ہے اور اس کو آگ میں ڈالنے لگے ہیں۔ فرشتے آ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب انہوں نے پوچھا کہ ہم آپ کی مدد کریں تو وہ ناراض ہو گئے، فرمایا اما الیک فلا، تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ جبرائیل سے بھی مدد ملی، فرشتوں سے بھی مدد ملی کہ یہ ہواؤں کا فرشتہ، یہ پانی کا فرشتہ، فرشتوں سے بھی مدد ملی۔ جب فرشتوں سے بھی ملی تو پھر اللہ نے فرشتے نہیں بھیجے، اللہ نے آگ کو خود حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ جب اللہ نے فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جا تو پوری دنیا میں جتنی آگ تھی سب ٹھنڈی ہو گئی۔ شروع میں ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگتی تھی جب آگ میں پہنچے، پھر اللہ نے فرمایا کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے، بردا وسلاما، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے۔ اس لیے وہ فرماتے تھے کہ میری زندگی کے سب سے بہترین دن وہ تھے جو آگ میں گزارے۔ وزیر کے بیٹے تھے، گھر میں ہر نعمت ملتی تھی، لیکن ان دنوں سے اچھے وہ دن تھے جب میں آگ میں تھا۔ وہاں جنت کے کھانے، جنت کی نعمتیں اللہ جل شانہ نے وہ دی۔ پھر اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے فلسطین چلے۔ اگلا حکم آیا کہ آپ ہجرت کرو۔ اب دیکھو پھر امتحان تھا۔ گھر کی محبت، وطن کی محبت ہر آدمی کو ہوتی ہے۔ یہاں پہاڑوں پہ پہاڑ ہیں، تیرا کے پہاڑ ہیں، اور ادھر دور دراز کے علاقوں کے پہاڑ ہیں، ان پہاڑیوں کے اوپر جن کے گھر ہیں وہ بھی اپنا گھر نہیں چھوڑتے۔ گھر کی محبت، وطن کی محبت، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر وطن چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں اللہ کے حکم پر گھر چھوڑ کر جاؤں گا۔ ہجرت کر کے فلسطین، عراق میں تھے، وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے، قریۃ الخلیل میں۔ راستے میں گزرتے ہوئے ایک جگہ آتی تھی، مصر کا علاقہ تھا، وہاں کا بادشاہ ایسا ظالم تھا، جو بھی آدمی گزرے اس کی بیوی کو ایک دن اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والے کو بھی پکڑ کر لے گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً نماز کی نیت باندھی۔ کیا کرنا چاہیے، ہر حال میں کیا کرنا ہے، یہ ہمیں سکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز کی نیت باندھی، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اللہ جل شانہ نے ان کے گھر والوں کی حفاظت فرمائی، ان کے گھر والوں کی حفاظت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کی اللہ جل شانہ نے حفاظت فرمائی، اور بادشاہ جب اس نے ارادہ کیا ان کے گھر والوں کے پاس جانے کا تو انہوں نے جو ہے وہ جب ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس جانے لگا تو اس کے ہاتھ پاؤں پتھر جیسے ہو، مرگی جیسی بیماری۔ اب وہ اس نے ان کی بیوی کو کہا کہ تم دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں، میں پھر آپ کے قریب نہیں آؤں گا۔ اب وہ انہوں نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہ ظالم کی پھر نیت خراب ہوئی، پھر اس کے ہاتھ پاؤں خراب ہو گئے، کیونکہ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے نماز کی نیت باندھی ہوئی۔ نماز سے اللہ مسئلے حل کرتے ہیں۔ 3 دفعہ اس نے قریب آنے کی کوشش کی، پھر اس نے فوجیوں کو کہا کہ ان کو کہاں سے اٹھا کر لائے ہو، ان کو وہیں واپس کر دو۔ ان کے گھر والے واپس آ گئے، ابراہیم علیہ السلام ابھی نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے اپنے مسئلے حل کرانا، نماز اللہ نے ہمیں دی ہی مسئلوں کے حل کے لیے، بڑے سے بڑا مسئلہ، کیونکہ نماز میں اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی۔ روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، صحت عزت اولاد کامیابی سب کچھ اللہ نماز سے دیتے ہیں۔ جتنی چیزوں کے لیے لوگ دنیا میں مارے پھرتے ہیں، یہ سارے کام اللہ نماز پر کرتے ہیں۔ صحابہ کرام ایک جگہ پہنچے، وہاں دشمن سامنے تھا، انہوں نے اپنے جانور کھڑے کیے، سواریاں کھڑی کی، ان کے اوپر سامان بھی تھا۔ اب وہ سواریاں بھاگ گئی، اب صاحب پریشان ہو گئے، لڑنے کا سامان بھی ان کے اوپر تھا اور دشمن سامنے ہے، کھانے پینے کا سامان بھی چلا گیا اور لڑائی کا سامان بھی چلا گیا۔ امیر صاحب نے ان کو کہا، امیر صاحب ایسے زبردست ہے، اس نے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ تم مسلمان نہیں ہو؟ تو مسلمان ہیں۔ ان کا پھر مسلمان کبھی پریشان ہو سکتا ہے، ان کا پھر کیا کرے کہ اللہ کے نبی نے چلتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو بھی مشکل آئے نماز، سب نے نماز کی نیت باندھی۔ وہ کہتے ہیں ابھی ہم نے 2 رکعت پورے نہیں کیے تھے کہ اللہ نے پانی کا بندوبست کر دیا، ابھی ہم پانی پی رہے تھے، اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ہماری سواریوں کو کوئی مار کر لا رہا تھا،
سواریاں بھی واپس آ گئی، نظر کوئی نہیں آ رہا، فرشتے ہی ہوں گے، سواریاں بھی آ گئی۔ پھر ہم نے پانی پی کر، اس دن کافروں کی دعوت تھی، بہت شاندار ان کی فوج کے لیے کھانے بنے تھے، وہ بہترین کھانے تیار کر کے وہ اپنے فوجیوں کو ابھی کہہ رہے تھے کہ جلدی کھانا کھا لو اس سے پہلے کہ مسلمان حملہ کر دیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے حملہ کیا اور وہ سب بھاگ گئے۔ اب وہ کہنے لگے کہ کھانے گرم گرم تیار ہیں، تو وہ کہتے تھے ایک نماز پڑھنے پر اللہ نے ہمیں پانی بھی دیا، سواریاں بھی دے دی، اور سارا اسلحہ اور سامان بھی دے دیا، اور فتح بھی دے دی، اور کھانا بھی تازہ تازہ دے دی۔ نماز پر اللہ مسئلے حل کرتے ہیں، نماز سے اللہ جل شانہ مسئلے حل کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کروایا ہے، مردوں کو، بیماریوں کو ختم کروایا ہے۔ نماز سے اللہ آج بھی مسئلے حل کرتے ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ہم اپنے مسئلے حل کرانا اللہ سے سیکھ لیں، جو بھی کام ہے نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ لیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین پہنچ گئے، وہاں پر بیوی ہے، 2 بیویاں، اب جو بادشاہ نے چلتے ہوئے ساتھ اپنی بیٹی بھی دے دی تھی، اب اس کے ساتھ ان کی دوسری شادی ہو گئی۔ اب وہاں پر اللہ جل شانہ نے ان کو بڑھاپے میں بیٹا دیا، اسماعیل علیہ السلام بیٹا دیا۔ اب اللہ جل شانہ کا اگلا حکم یہ آیا کہ اس بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑ کر آ جاؤ، جہاں مکہ مکرمہ خانہ کعبہ تھا وہاں پر چھوڑ کر آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کیوں، مسلمان کیوں نہیں کہتا، اس کا کام ہے حکم پورا کرنا، اسلام کا معنی فرما برداری۔ جب اللہ کا حکم آیا کہ اپنے بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ کر آ جاؤ، تو فوراً کہا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں آپ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنی بڑی ذات مجھے حکم دیتی ہے، یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہے، آپ کا حکم پورا کروں گا، میری عزت کے لیے یہ کافی ہے، میں آپ کا حکم ضرور پورا کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بیٹے کو ساتھ، دودھ پیتے بچے کو ساتھ لے کر چل پڑے، اور چلتے 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 وہاں پہنچ گئے جہاں مکہ مکرمہ۔ اس زمانے میں وہاں خانہ کعبہ نہیں تھا، خانہ کعبہ کو طوفان نوح میں اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ اس وقت وہاں سوائے کالے پہاڑوں اور سوائے ریت، نے جہاں کالے پہاڑ اور ریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سواری کو ٹھہرایا، بیوی کو کہا نیچے اترو، اور بچے کو دودھ پیتے بچے کو نیچے رکھا، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی ان کے پاس رکھا، اور سواری لے کر واپس چل پڑے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ بیوی بچوں کو یہیں چھوڑنے کا حکم ہے۔ اب وہاں پر گرمی سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں، اور کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی میلوں تک کوئی انسان کی آبادی نہیں، کوئی آبادی کی شکل نہیں، مرنے کے سارے سامان تھے اور زندہ رہنے کا کوئی سامان نہیں تھا، زندہ رہنے کا کوئی سامان نہیں۔ ہمیں تو بزرگ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جاؤ، ہم اپنے بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ کر نہیں جاتے، ہم تو اپنے گھروں میں کھانے پینے کے سامانوں میں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہاں چھوڑ کر گئے؟ جہاں پر پانی نہیں، جہاں پر کھانا نہیں، جہاں پر یہ تھوڑا سا پانی کب تک چلے گا گرمی کے موسم میں؟ حضرت حاجرہ نے ان سے پوچھا اِلَى مَنْ تَكِلُنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ عورت ذات ہوں اور دودھ پیتا بچہ ہے، عورت ذات ہوں، آپ مجھے کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جواب دینے کا بھی حکم نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ پھر بیوی نے پوچھا اِلَى مَنْ تَتْرُكُنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم کس کے سہارے پر ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو جواب نہیں کیا۔ تیسری دفعہ اس نے پوچھا، وہ سوچا کہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہمیں یہاں چھوڑ کر جاؤ، تو تیسری دفعہ جواب دیا ہاں اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ کر جا۔ اب بیوی ایمان والی تھی، اس نے کہا کہ پھر آپ تشریف لے جائیں، اِذًا لَا يُضَيِّعُنَ اللَّهُ، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے۔ کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، پہلے خامین کے سہارے پر چل رہے تھے، اب اللہ کا سہارا ہے، اللہ جل شانہ پالیں گے۔
یہاں آبادی کی کوئی شکل بنا دے، آبادی کی کوئی شکل بنا دے، اور دوسری دعا یہ تھی کہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست فرما دے، ان کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے، کھانے کا وہاں پر مرنے کے سارے سامان ہیں، جینے کا کوئی سامان نہیں، وہاں کوئی آبادی نہیں، وہاں پر کوئی کچھ بھی نہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر چلے گئے، دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب وہاں پر جب ان کو چھوڑ کر گئے تو اللہ جل شانہ نے ان کو ضائع نہیں ہونے دیا، اللہ نے ان کو پال کر دکھایا۔ ہماری بیویاں حضرت ہاجرہ سے زیادہ قیمتی نہیں، اور ہمارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو اللہ کے حکم پر چھوڑ کر گئے تھے، قربان کر کے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ کر گئے تھے۔ جب ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ کر جائیں گے تو اللہ ان کی ویسے ہی حفاظت کرے گا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور بچے کی حفاظت فرمائی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کرتی رہی، کرتے کرتے ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی۔ اب کرتے 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 اب بچہ پیاس سے اس کی بری حالت ہو گئی، وہ رونے لگا، ماں کی چھاتی میں کچھ ہے ہی نہیں کہ اس کو پلائے۔ اب حضرت ہاجرہ کوئی شکایت نہیں کی، وہاں سے صفا پہاڑی قریب تھی، وہاں تشریف لے گئی، اور وہاں پر کہ کوئی آدمی نظر آئے، دیکھو اللہ کیسے مدد کرتے ہیں، مدد تو اللہ ضرور کریں گے، اللہ کے حکم پر یہاں ہم آئے ہیں، لیکن کیسے مدد کریں گے؟ اللہ چاہتے تو پہلے بھی چشمہ نکال سکتے تھے، لیکن اللہ آدمی کو دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کتنا یقین ہے۔ وہاں صفا پہاڑی سے مروہ پر گئی اور مروہ سے پھر صفا پر آئی، 7 چکر اس طرح لگائے۔ بیچ میں جو جگہ تھی وہاں سے بچہ نظر نہیں آتا تھا، اس لیے دوڑ کر جاتی تھی۔ وہ قربانی کے ساتھ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک جتنے بھی حاجی اور عمرہ کرنے والے جائیں گے ان کو وہاں دوڑنا پڑے گا جہاں مائی ہاجرہ دوڑی تھی۔ نبیوں کے سردار گئے تھے حج کرنے، وہ بھی وہاں دوڑتے تھے جہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی۔ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی وہاں پر دوڑتے تھے، دوڑ کر چلتے تھے۔ جب 7 چکر پورے ہو گئے پھر امتحان پورا ہو گیا، فرشتے کی آواز سنی، حضرت ہاجرہ نے فرمایا اللہ نے تمہیں بھیجا ہے نا، کیسے مدد کرو گے ہماری؟ اب وہ فرشتہ جہاں بچہ پڑا ہوا تھا وہاں وہ فرشتہ آیا اور اس نے آ کر ایک پر مارا تو پانی کا چشمہ نکلا۔ اب مکے میں ایسی خشک زمین ہے، کتنا کھودو پانی نہ نکلے، لیکن وہاں پر اللہ نے اپنے فضل سے پانی کا چشمہ نکالا، اور ایسا زوردار اللہ جل شانہ کی منشا یہ تھی کہ وہ ایک نہر بن جائے، پوری دنیا میں جاری ہو جائے، نہر اور دریا کی شکل میں ہو۔ لیکن حضرت ہاجرہ جب آئیں اس پانی کو روکنا شروع کر دی، چاروں طرف اس کے مٹی ڈالتی، ادھر سے ڈالتی تو ادھر ٹوٹ جاتا، ادھر سے روکتی تو ادھر نکل جاتا، وہ پانی ان کے اوپر غالب آ رہا تھا۔ تو وہ ساتھ ساتھ کہنے لگے زمزم زمزم، ان کی زبان میں زمزم کا معنی تھا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ اب جب بار بار وہ کہتے تھے رک جاؤ، اللہ نے فرمایا کہ اچھا چلو، ہاجرہ کہتی ہے رک جاؤ تو پھر رک جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل کی والدہ پہ رحم کرے، اگر وہ اس دن اس کو نہ روکتی تو وہ ساری دنیا میں جاری ہونے والا پانی بن جاتا۔ اللہ جل شانہ تو اس کو ساری دنیا میں جاری کرنا چاہتے تھے، لیکن اب حضرت ہاجرہ کی بار بار کہنے پر رک جاؤ رک جاؤ، اللہ نے کہا اچھا چلو، ہاجرہ کہتی ہے رک جاؤ تو پھر رک جاؤ۔ کنواں بن گیا، کنویں کی شکل، لیکن کتنا پانی ہر وقت وہاں سے نکل رہا، کتنے ہزار کین ایک گھنٹے میں وہاں سے بھر لیتے ہیں، لیکن وہ پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اس پانی جیسی خصوصیات دنیا میں کہیں نہیں۔ زمزم لما شرب والا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی کو، ان کے بچے کو کئی سال اس پانی سے پالا، کھانا تو وہاں کھا ہی نہیں، جب بھوک لگتی زمزم پیتے بھوک ختم، پیاس لگتی زمزم پیتے پیاس ختم، بیمار ہو جاتے بخار ہو جاتا زمزم پیتے بخار ختم۔ زمزم لما شرب والا، زمزم جس مقصد کے لیے پیو وہ پورا ہو جاتا ہے۔ کئی بزرگوں نے جا کر عجیب عجیب دعائیں کی، ایک آدمی نے کہا اللہ زمزم پیتا ہوں میرے بال کالے ہو جائیں، بال کالے ہو گئے۔ پھر ایک آدمی نے دعا کی کہ اللہ مجھے امام بخاری جیسا علم دے دے، پانی پیتے رہے اللہ نے ان کو امام بخاری جیسا علم دے دی، فلاں جیسا علم امام غزالی جیسا دے دے، فلاں جیسا دے
دے دے، بڑی بڑی دعائیں مانگی، جس مقصد کے لیے زمزم پیو گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ پانی میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی۔ پھر اس کے بعد 5 سال گزر گئے۔ 5 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ بیوی بچے کو دیکھا ہوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں گے، لیکن آپ کی اجازت ہو تو میں بیوی بچے کو دیکھا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اجازت ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب ان کے پاس پہنچ جاؤ تو سواری سے نیچے نہیں اترنا، سواری سے نیچے نہیں اترنا، سواری کے اوپر بیٹھ کر حال دیکھ کر واپس آ جاؤ۔ اب دیکھو کتنے دن لگتے تھے، 40 دن لگتے تھے سفر میں۔ فلسطین سے چلنا تھا اور فلسطین سے چل کر اونٹ پر چلتے چلتے مکہ آتے ہوئے 40 دن لگ جاتے تھے۔ 40 دن کا سفر، اور وہاں پر پہنچے جب اللہ نے حکم دیا نیچے نہیں اترنا، کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کے حکم پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں، آپ کے حکم میں عزت ہے، کامیابیاں ہیں، برکتیں ہیں، آپ کا حکم پورا کروں گا، مجھے آپ کا قرب مل جائے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے جی، آپ کا حکم میری عزت کا ذریعہ ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام لمبا سفر کر کے وہاں پہنچے۔ اس وقت تک وہاں پانی کی وجہ سے ایک قبیلہ بنو جرہم آ کر آباد ہو گیا، وہ قبیلہ وہاں آباد ہو گیا۔ انہوں نے قبیلے والوں نے ان کی گھر والی کو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام آئے۔ اب وہ بھاگتی ہوئی آئی، حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام صرف اس کے خامن نہیں تھے، اس کے نبی بھی تھے۔ ایک عورت کو جتنی اپنے خامن سے محبت ہوتی ہے، اپنے نبی سے اس سے 1000 گنا زیادہ محبت ہوتی ہے۔ عورت کو اپنے خامن سے 1000 گنا زیادہ اپنے نبی سے محبت ہوتی۔ میرے نبی آگے بسم اللہ کروں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا تشریف لائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاجرہ سواری سے اترنے کی اجازت نہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا ٹھیک ہے، جو اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے، ایسے ہی۔ پھر انہوں نے پوچھا سلام کر لوں یا وہ بھی منع ہے؟ کبھی سلام تو منع نہیں کیا اللہ نے، سلام کر لی۔ پھر انہوں نے حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ کے پاؤں مٹی والے ہیں، دھو دوں؟ کہ دھو دو۔ آپ کو پانی زمزم کا اللہ نے ہمیں بہت زبردست دیا ہے، کوہاٹ کا چشموں کا پانی ہے، لیکن زمزم کا پانی اس سے زیادہ قیمتی ہے، کہ ہمیں زمزم کا پانی دیا ہے وہ پلا دوں؟ کہ پلا دو۔ آپ کو پانی بھر کر دے دوں؟ کہ اوپر بیٹھے جو کرنا ہے وہ کروں۔ 5 سال بعد آئے ہیں، جوان بیوی کے کیا جذبات ہیں، لیکن نیچے نہیں اترے، نیچے نہیں اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں بچے کو نیچے اتر کر گلے نہیں لگایا، بس اپنے بیوی بچے کو دیکھا اور واپس چلے، حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر اپنے علاقے میں جا کر محنت کرنی شروع کر دی، محنت کرتے رہے۔ جب بچے کی عمر 12 سال ہو گئی، اب اگلا حکم آیا، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اب جاؤ اور جا کر اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی نہیں فرمایا کہ کیوں ایمان والا کیوں نہیں کہتا؟ ایمان والا تو کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا لبیک اللہم لبیک، کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر ہوں، آپ کا حکم پورا کروں گا۔ تو اس میں عزت اور کامیابی ہے، آپ کا قرب نصیب ہو جائے گا، آپ کا حکم پورا کر کے نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا حکم، اللہ نفع کو خود نفع بناتے ہیں، نقصان کو نفع بنا دے، نفع کو نقصان بنا دے، اللہ قادر ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو میری لاٹھی ہے، اور اس سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اور اس سے میں سترہ بناتا، اس سے میں بہت سارے فائدے اٹھاتا ہوں۔ اچھا، بڑے فائدے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نیچے پھینکو۔ اب نیچے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ اب وہ بھاگنے لگے، کہیں بھاگنا نہیں ہے، ہاتھ پکڑو اسے، ہاتھ جو ہی ہاتھ جا کر سام کو لگا وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ کہ ہم ایسے نفع کو نقصان بناتے ہیں، نقصان کو نفع بناتے ہیں۔ یہ فرعون کی ساری پولیس اور اس کے ساری فوج یہ اس لاٹھی کی طرح ہے۔ لاٹھی ہم اس کو چاہے تو نفع کے لیے بنا دیں، چاہے تو نقصان کے لیے بنا دیں، اس سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں حاضر ہوں، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لمبا چھرا ساتھ لے کر گئے۔ اس دفعہ اترنے کی اجازت تھی، مکے پہنچ کر۔ آئندہ بھی آئیں گے تو اترنے کی اجازت نہیں ہوگی، پیچھے بھی آئے تھے تو اترنے کی اجازت نہیں تھی، ابھی اس دفعہ اترنے کی اجازت ہے۔
لیکن اس لیے کہ بیٹا ذبح کرنا ایک ایک امتحان دیکھو کیسے، یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، اللہ آزماتے ہیں جی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، وہ نیچے اترے، اپنے گھر گئے، گھر والی کو کہا کہ بیٹے کو تیار کرو، اپنے دوست کے پاس میں نے ملانے کے لیے لے کر جانا ہے۔ گھر والے بڑے خوش ہوئے، بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلتا ہے تو ماں بڑی خوش ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ساتھ لے کر گئے اور راستے، اب شیطان نے کہا کہ اوہو اتنا بڑا حکم پورا کریں گے، میں نے تو چھوٹا سا حکم بھی پورا نہیں کیا تھا، ان کو بھی روکوں گا، وہ ہر ایک کو روکتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے اتنی اس کی ضرورت نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کی ایمانی طاقت کو وہ جانتا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ ان کو بیوی کے راستے سے روکتا ہوں۔ تو شیطان ایک عورت کی شکل میں ان کی بیوی کے پاس گیا، ان کے گھر میں گیا اور رونا شروع کر دیا۔ ان کی بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہی تو دنیا ہی تباہ ہو گئی، ایک ہی بیٹا ہے، اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، جلدی سے پکڑ لو۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ تم کوئی پاگل ہو، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اور یہ تو رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو شیطان کو مجبوراً کہنا پڑا، اس نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ذبح کرنے کا، اس لیے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ ان کی بیوی نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ اچھا تو یہ تھا کہ مجھے بھی ساتھ لے جاتے، میں اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیتے، وہ ذبح کرتے میں ہاتھ پاؤں پکڑ لیتے۔ اگر بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ پھر اس نے شیطان کو کہا جو اللہ کے حکم سے روکتا ہے وہ تو شیطان ہوتا ہے، بھاگو یہاں سے ورنہ تو میں ماروں گی۔ اب وہ اس نے کہا ان کی تو بیوی بھی بڑی پکی ہے، پھر بھی وہ شیطان تو چھوڑتا نہیں ہے، آدمی کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ پھر وہ ان کے بیٹے کے پاس گیا، ان کو کہا کہ تھوڑی دیر بعد تمہارا گلا کاٹیں گے، بہت سا درد ہوتا ہے، ہاتھ چھڑا کے بھاگ جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان دیکھو یہ ایسے کہتا ہے، کہا یہ شیطان ہے، اس کو پتھر مارو۔ اسماعیل علیہ السلام نے پتھر مارے، وہ زمین میں چلا گیا، پھر بھی کرایا، اس کو پتھر مارو۔ 3 جگہ اس سے پتھر مروائے، 3 جگہ اس نے آ کر پھر کہا کہ آپ گلا کاٹیں گے، بھاگ جاؤ۔ لیکن یہ جو حاجی پتھر مارتے ہیں، حاجی جو رمی جمرات میں جو پتھر مارتے ہیں، اور حاجی جو قربانیاں مینا کے میدان میں ذبح کرتے ہیں، اور حاجی جو عرفات میں ٹھہرتے ہیں اور مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں اور خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہیں اور صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ان یادوں کو تازہ کرنا ہے۔ صحابہ نے عید والے دن پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا چیز ہیں، کہاں سے آ گئی ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے۔ کیسے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تھی کہ آج تو بکرے کے گلے پر چھری چلاتا ہوں، اگر ضرورت پڑی اللہ کا حکم آیا اپنے بیٹے پر، اپنی جان پر چھری چلانے کے لیے بھی تیار ہوں، سب کچھ قربان کرنے کے لیے اللہ کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر گئے، پھر آگے جا کر انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، نبی کا تو خواب بھی وہی ہوتی ہے، میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ یہ پوچھا اس لیے تھا کہ اگر تیار ہوگا تو اس کو باندھنا نہیں پڑے گا، اور اگر تیار نہیں ہے تو پھر پکڑ کر باندھ کے ذبح کروں گا، چھوڑنا تو نہیں ہے، لیکن پوچھ لیا کیا خیال ہے؟ تو بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اس نے کہا ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جو آپ کو حکم ملا پورا کرو، آپ حکم پورا کرو، آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، تکلیف ہوتی ہے کوئی بات نہیں، آپ یہ میرا کرتا اتار کر لے جاؤ، یہ میری والدہ کو دے دینا، وہ اس کو دیکھے گی، یاد کرے گی مجھے، اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دو۔ بیٹا کہہ رہا ہے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دو، اللہ کا حکم پورا کرنے میں مجھے دیکھو گے تو آپ کا حکم پورا کرنے میں سستی نہ ہو جائے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ باپ بھی تیار، ماں بھی تیار، بیٹا بھی تیار، تینوں اللہ پر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے گئے، وہاں پر جا کر مینا میں لٹایا جہاں حاجی قربانیاں کرتے ہیں، وہاں پر جا کر ابھی بھی وہاں نشان بنا ہوا ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا، اس کے گلے پر پورے زور سے چھری چلائی، صرف کہا نہیں تھا، چھری بھی چلائی، چھری چلائی۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ امتحان پورا ہو گیا، امتحان پورا ہو گیا۔ پھر
وہ چھری کاٹتی نہیں تھی، چھری تو اللہ کے حکم سے کاٹے گی۔ نبی میں 4000 آدمیوں جتنی قوت ہوتی ہے لیکن پھر بھی چھری کام نہیں کرتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری تیز کرنے لگے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ دوبارہ چھری رکھنے سے پہلے جنت سے دمبا لا کر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ رکھ۔ وہ جنت سے دمبا لے کر آگے، ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ چھری چلائی تو وہ چھری چل گئی۔ وہ بڑے خوش ہوئے۔ اب وہ جو چھری ذبح ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، خوش ہو گئے۔ تو اللہ جل شانہ نے انہوں نے آنکھ کھول کر، پٹی کھول کر جب دیکھا کہ بیٹا تو کھڑا ہوا ہے، اس وقت اللہ جل شانہ نے فرمایا صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا، ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ماننے والوں کو۔ ہر نبی کا قصہ بیان کر کے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ بدلہ ہم نے صرف ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیا، ماننے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا اور قصہ سنا کر پھر فرمایا انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے، تو اللہ جل شانہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ پوری سورہ یوسف کا خلاصہ کیا ہے؟ انہ من یتقی ویصبر، جو گناہوں سے بچے گا، تقوی اختیار کرے گا، صبر کرے گا، خواہشات سے اپنے آپ کو روکے گا، تو اللہ ایسے نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ہر نبی کے قصے کے آخر میں یہ بات ضرور فرماتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ قصہ سارا سنا کر قرآن پاک میں پھر فرمایا کہ اسلام کس طرح ہوتا ہے، فرما برداری۔ اسلام کا معنی فرما برداری، فرما برداری ایسے ہوتی ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ چھری چلانے کا حکم دیا، خود ہی آگے فرمایا کہ یہ چھوٹا موٹا امتحان نہیں تھا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو بہت بڑا امتحان تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، اس لیے چھری چلا کر اس کو حکم کو پورا کر دیں۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اسلام کس کو کہتے ہیں، فرما برداری کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی اللہ کا حکم آئے کہ اللہ، مسلمان یہ نہیں کہتا کہ اللہ کا حکم تو ہے لیکن نوکری کا مسئلہ ہے، اللہ کا حکم تو ہے لیکن برادری نہیں مانتی، اللہ کا حکم تو ہے لیکن آپ کو پتہ ہے خوشی کا موقع ہے، شادی ہے۔ ایمان والا ایسے نہیں کہتا، ایمان والا تو کہتا ہے اللہ کا حکم ہے، بس بات ختم ہو گئی، اس کو پورا کروں گا چاہے میری نوکری چلی جائے، اللہ کا حکم پورا کروں گا چاہے میری جان بھی چلی جائے۔ اللہ کے حکم پر میری جان بھی قربان ہے، لاکھوں جانیں بھی قربان ہیں، اللہ کے حکم پر پورا کرنے کے لیے میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں یہ بتایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد بیوی بیمار ہوئی نہیں آئے، بیوی فوت ہو گئی نہیں آئے، وہ ہے بیٹا وہیں پر، خود وہاں پر دعوت کے تقاضوں میں چل رہے ہیں، دعوت کے تقاضوں پہ وہاں پر فلسطین میں محنت فرما رہے ہیں۔ پھر وہاں پر قبیلہ بنو جرہم والوں نے، قبیلہ بنو جرہم جو قبیلہ وہاں آباد ہوا تھا مکے میں، انہوں نے اپنی ایک لڑکی کی شادی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ شادی کرانے کے وقت تو والد نہیں ہیں، بعد میں آئے، اللہ کے حکم سے آئے، اب بیٹا ہے ہی نہیں، ملاقات نہیں ہوتی، 40 دن کا سفر کر کے بھی آئے۔ ان کی بیوی سے پوچھا، ان کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی سے پوچھا خامد کہاں ہیں؟ اس نے کہا بس باہر گئے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ وہ کنجوس عورت تھی، نبی کے گھر میں رہنے کے قابل نہیں تھی، اس نے شکایت لگا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کھاتے کیا ہو؟ کہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ اچھا پیتے کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ اچھا ایسا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیرا خامد جب آئے تو اس کو کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دے، گھر کی چوکھٹ کو بدل دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکایت، والد صاحب واپس چلے گئے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور بیٹے سے ملاقات کی اجازت نہیں، بس دیکھنے آئے تھے کہ یہ بیوی اس کے قابل ہے یا نہیں۔ شکایت کی، یہ نبی کے گھر میں رہنے کے قابل نہیں، یہ نبیوں کے سردار کی دادی بننے کے قابل ہی نہیں۔ چنانچہ اس لیے کہتے ہیں کبھی کسی کی شکایت نہیں کرنی چاہیے، اپنی شکایت کرے آدمی، کسی کی شکایت کبھی نہ کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شام کو آئے، بیوی سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک بڑے میاں سفید داڑھی والے آئے تھے، انہوں نے سلام کہا ہے اور وہ کہتے تھے اپنے گھر کی چوکھٹ بدل۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے والد صاحب کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہ حکم دے کر گئے ہیں کہ تمہیں طلاق دے دوں، جاؤ تم اپنے گھر چلی جاؤ، طلاق ہے تمہیں۔ اب اس کو نکال دیا۔ اب وہ قبیلہ بنو جرہم کا جو سردار تھا
وہ بڑا متاثر ہوا کہ یہ اپنے والد کے اتنے فرمانبردار ہیں. تو اس نے ان کو کہا کہ اب میری بیٹی اب تمہاری بیوی بنے گی. قبیلہ بنو جرہم کا جو سردار تھا اس کی بیٹی بہت نیک عورت تھی، وہ بڑی تربیت یافتہ، باپ نے اس کی بڑی تربیت کی، سخی تھی، سخاوت تھی، نیکی والی تھی، کام کرنے والی تھی. اس کے ساتھ شادی ہو گئی. پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے، لمبا چوڑا سفر کر کے پھر آئے. پھر خامد شکار کرنے گئے ہوا ہے ہی نہیں، بیٹا ہے ہی نہیں. اب ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کے گھر آئے، دستک دی، پوچھا خامد کہاں ہیں؟ تو بیوی نے کہا کہ وہ شکار کرنے گئے. اس نے سچ سچ بولا، اس نے کہا شکار کرنے گئے. اس نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، بڑی نعمتیں ہیں. کیا کھاتے ہو؟ گوشت کھاتے ہیں، شکار گوشت کر کے لاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، پانی زمزم کا، بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں. بس ابراہیم علیہ السلام نے وہیں کھڑے کھڑے دعا کی، اے اللہ ان کے کھانے اور پینے میں برکت نصیب فرما دے. اس دعا کی برکت ہے کہ مکہ مکرمہ میں 5000 سال گزر گئے، آج تک کسی کو گوشت نقصان نہیں دیتا. جتنا مرضی گوشت کھا لے، اوپر سے پانی پی لے، کچھ بھی کرے، آگے پیچھے کسی کہیں اور کھائے گا تو نقصان دے گا، لیکن مکے میں گوشت آدمی کو نقصان نہیں دیتا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا اثر ہے. 5000 سال پہلے ایک آدمی نے دعا کی تھی، اللہم بارک لہم فی طعامہم، اے اللہ ان کے کھانے میں برکت نصیب فرما. ایسی برکت ہوئی کہ 5000 سال میں کبھی کسی کو گوشت میں مکے میں تکلیف نہیں دی. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں والوں کے لیے بھی دعا فرمائی، اور آپ نے دعا میں کہا کہ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے دعا مانگی تھی مکے والوں کے لیے کہ ان کے کھانے میں برکت نصیب فرما. اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ مدینے والوں کے کھانوں میں مکے والوں سے دوگنی برکت پیدا فرما دیں، دوگنی برکت پیدا فرما دے، اور ان کے کھانے میں، ان کے پینے میں، ان کے سا میں، ان کے پھلوں میں، ان کی ساری چیزوں میں برکتیں پیدا فرما دے. چنانچہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس گئے، اس دفعہ تو ملاقات نہیں ہوئی. پھر اگلی دفعہ جب آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آخری دفعہ جب آئے تو اس کا بخاری شریف میں تفصیل سے قصہ ہے کہ آخری دفعہ جب آئے تو اس وقت پھر ملاقات ہوئی. مکہ مکرمہ میں جب پہنچے تو وہاں پر جو ہے وہ سواری سے آ کر جب اترے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تین بنا رہے تھے، ایک درخت کے نیچے سائے میں تین بنا رہے تھے. والد صاحب آئے، وہ اٹھ کر ان کو گلے ملے، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اللہ نے مجھے ایک خاص کام کا حکم دے کر بھیجا، تم میری مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا ضرور کروں گا. ان کا اللہ نے نشانی بتائی ہے کہ اس جگہ کے اوپر خانہ کعبہ بنانا، میرا گھر بنانا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہاں پر بیٹھو، آرام کرو، میں پتھر لے کر آتا ہوں. وہ جوان تھے، بہت مضبوط تھے. ان کا آپ یہاں بیٹھ جاؤ. انہوں نے سارے پتھر لا کر وہاں جمع کر دی. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کر آئے، گارا بنایا، اور اس کے بعد باپ بیٹے نے مل کر اس کی بنیادیں رکھی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے. پھر ایک پتھر تھا، اس پتھر کو گوہ کے طور پہ استعمال کرتے تھے. پتھر جو دیوار اوپر ہوتی تھی وہ پتھر بھی اوپر ہو جاتا تھا، ادھر ادھر بھی جاتا تھا، دیوار کو پورا کرتے تھے. اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام ان بنیادوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے. آج تک 5000 سال گزر گئے، خانہ کعبہ کی بنیادیں تبدیل نہیں ہوئی. خانہ کعبہ کی بنیادوں میں وہی پتھر اور وہی گارا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لگایا. اوپر کی دیواریں تو تبدیل ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر جب کی، بنیادوں تک پہنچ گئے، اور بنیادوں پہ پہنچ کر انہوں نے کہا کہ بنیادیں بھی پرانی ہو گئی، اس کو بھی نیا بناؤ. لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بہت بہادر تھے. 10 لاکھ کی فوج میں اکیلے گھس جاتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ایک دفعہ انہوں نے پی لیا، تو اللہ نے وہ قوت ان کے اندر بہت زیادہ پیدا فرما دی. چنانچہ وہ جب بنیادوں تک پہنچے تو انہوں نے بنیادوں پر جب کلہاڑا مارا تو پورے مکے میں اندھیرا چھا گیا. پھر جب روشنی ہوئی کافی دیر کے بعد، پھر جب اس کو مارا تو پھر اندھیرا چھا گیا، بجلیاں چمکنے لگی. 3 دفعہ
سے ہوا. پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ اللہ کو ان بنیادوں کا بدلنا پسند نہیں. جو بنیادیں ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی آج بھی وہ بنیادیں خانہ کعبہ کی بنیادیں وہی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے رکھی. خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی اور خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر کے پھر باپ بیٹے نے جمع ہو کر دعا کی, ربنا تقبل منا, اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما, اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما. وہ دعا اللہ کو بہت پسند آئی. اس وقت اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ابراہیم مانگو کیا مانگتے ہو, آپ جو مانگو گے ملے گا, جو مانگو گے ملے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مانگا کہ اے اللہ ایک امت مانگتا ہوں, ایک امت مانگتا ہوں جو ان قربانیوں کو کرنے والی ہو جن قربانیوں کے بعد آپ پوچھتے ہو کہ مانگو کیا مانگتے ہو, اس کو ان قربانیوں کو کرنے والی ایک امت آپ سے مانگتا ہوں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, آخر زمانے میں وہ آئے گی. یہ ساری کی ساری امت ان قربانیوں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت اور پھر یہ بھی دعا کی کہ میری اولاد میں سے ان میں ایک نبی بھیج. ربنا وابعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ. ان میں ایک رسول بھی بھیج جو ان کو آپ کی کتاب پڑھ کر سکھائے اور یہ سارے کام کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. تو میرے محترم بھائی اور دوستو, خانہ کعبہ مکمل ہو گیا. پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ حج کی آواز لگاؤ, لوگوں کو بلاؤ حج کے لیے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, حج کی آواز لگائیے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میری آواز کدھر تک جائے گی, بوڑھا آدمی ہوں. اللہ نے فرمایا نہیں, تم آواز لگاؤ, پہنچانا ہمارا کام ہے. ایک پہاڑی خانہ کعبہ کے ساتھ پہاڑی پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے لوگوں, اللہ کا گھر بنایا ہے, حج کرنے کے لیے آ جاؤ, اللہ کا حکم ہے حج کرنے کے لیے آ جاؤ. اللہ نے وہ آواز مشرق مغرب شمال جنوب تک پہنچا دی, روحوں تک بھی پہنچا دی. جس نے اس وقت لبیک کہا تھا اس کو حج کی توفیق ہوتی. لبیک کہنے, جس نے لبیک کہا جتنی دفعہ کہا. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی دین کا تقاضا آئے تو اس وقت فوراً لبیک کہنا چاہیے. تقاضے پر آدمی تیار ہو جائے تو پھر اللہ جل شانہ برکت نصیب فرماتے ہیں, قبولیت نصیب فرماتے ہیں. پھر میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اللہ نے پہنچایا اور پھر وہ ساری زندگی کی قربانیاں آج جو مکہ مکرمہ میں بارش کی طرح جو نعمتیں برس رہی ہیں, 40 لاکھ 50 لاکھ حاجی جاتے ہیں اور وہاں پر ہر ایک کو دودھ ملتا ہے, ہر ایک کو کھانا ملتا ہے, ہر ایک کو رات کی روٹی ملتی ہے, ہر ایک کو پھل ملتے ہیں, ہر ایک کو رہائش اور رہنے کی جگہ ملتی ہے. یہ جو بارش کی طرح نعمتیں وہاں برس رہی ہیں یہ اس بچے اور اس ماں کی قربانیوں کا صدقہ ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں دی ہوئی قربانیوں کا صدقہ ہے. ان قربانیوں کی وجہ سے آج یہ نعمت مدینہ منورہ میں جو بارش کی طرح نعمتیں اتر رہی ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان صحابہ کرام کی قربانیوں کا بدلہ ہے. اور صرف آخرت یہ بدلہ تو ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے. جب معراج میں گئے تو آپ نے وہاں پر ملاقات کی. ایک بڑے میاں دیکھے, ان کے پاس ہزاروں لاکھوں بچے بیٹھے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں. مسلمانوں کے جتنے نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ اللہ ان کو دے دیتے ہیں, ان کے ساتھ کھیلتے رہو. تم نے ایک بچہ ہمارے لیے چھوڑا تھا, اب لاکھوں بچے ہم تمہیں دے دیتے. اب وہ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور یہ اصل بدلہ نہیں ہے, بدلہ تو قیامت والے دن ملے گا. یہ تو جھونگا ہے, جھونگا جانتے ہیں, جھونگا دکاندار جھونگا ڈالتے ہیں, یہ جھونگا ہے. 5000 سال سے ان کے وہ سارے کے سارے بچے, ایک بچہ چھوڑا تھا پھر دیکھو اللہ نے کتنے بچے دے دیے. اور انعام تو ملے گا جب سارے کے سارے جنتی کھڑے ہو کر دیکھیں گے کہ یہ وہ اللہ کے قرب کا مقام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا. سلام علی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا سلام ہو. اللہ خود ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھ کے سنائیں. اور قربانی کتنا عرصہ کی تھی, بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑ کر آگے کتنا عرصہ, لیکن انعام کتنا عرصہ ملے گا؟ کروڑوں خربوں سال وہ انعامات کبھی ختم نہیں ہوگی. دنیا کی محنت تھوڑی ہے, بدلہ بہت زیادہ ہے. یہاں کی تھوڑی سی غفلت لاکھوں سال بلائے گی اور یہاں کا تھوڑا سا اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں لگنا اتنے
بڑے انعامات کا ذریعہ بنے. قیامت کے دن وہ اپنے والد کو بھی ملیں گے. روایتوں میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی ملیں گے, سب کالا رنگ, اور وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کو کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں نے تمہیں کہا تھا میری بات مان لو تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو وہ والد بہت منتیں کرے, ایک دفعہ آج بچا لو نا, آج بچا لو, پھر ہمیشہ تمہاری بات مانوں گا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ میرا باپ ہے. تو اللہ فرمائیں گے ابراہیم جنت کو ہم نے کافروں پر حرام کر دیا ہے, دیکھو اس کو. تو اس کو بجو کی شکل میں بنا دیں گے, وہ کہیں گے اس کو لے جاؤ, پھر آپ اس کو دوزخ میں ڈال دیجئے. تو نبیوں کے باپ اور نبیوں کے بیٹے اور نبیوں کی بیویاں اگر ایمان اور اعمال نہیں ہوگا تو وہ وہاں کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتے. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, جس کا عمل سست ہوگا اس کا نسب اس کو قیامت کے دن تیز نہیں کر سکتا. اے فاطمہ اپنی آخرت کا توشہ تلاش کر لو, اپنی آخرت کی تیاری کر لو. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, وہاں رشتہ داری کام نہیں آئے گی, اور وہاں پر دنیا کا کوئی حسب نسب کام نہیں آئے گا. وہاں پر تو اعمال کام آئیں گے, وہاں پر تو عمل کام آئے گا. حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے فرمایا تھا کہ تم سارے کے سارے ایک رب کے بندے ہو اور ایک باپ کی اولاد ہو. کسی گورے رنگ والے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں, اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں, اور کسی عربی کو کسی عجمی پر, اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت تو تقوی والے کے لیے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس لیے فرمایا اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے, اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے, اللہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. اللہ جل شانہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں. ایمان اور اعمال پر فیصلہ ہوگا. اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, اللہ جل شانہ نے فرمایا اے لوگوں اللہ کے وعدے سچے ہیں, یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, اور یہ پکا دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. دوسری آیت میں فرمایا یہ دنیا کی یہ کافروں کا دنیا میں مزے کرنا یہ تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ بہت تھوڑے مزے ہیں, پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ کافروں کا دنیا میں مزے کرنا یہ تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے, یہ بہت تھوڑے مزے ہیں, اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حج کرنے گئے تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا تھا. جتنے بھی نبی آخر عمر میں موسیٰ علیہ السلام بھی گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کو تلبیہ پڑھتے ہوئے سن رہا ہوں, آج بھی ان کی آواز میں لبیک اللہم لبیک. موسیٰ علیہ السلام نے جو تلبیہ پڑھا تھا حضور اس کی آواز سن رہے تھے. کتنے نبیوں کی قبریں وہاں پر خانہ کعبہ کے قریب کتنے نبیوں کی قبریں ہیں. ہر نبی اپنی عمر کے آخر میں حج کرنے کے لیے جاتے تھے. کوئی اپنے ساتھ 2 آدمی, کوئی 5 آدمی, کوئی 4 آدمی, بچے کچھ مسلمانوں کو ساتھ لے کر اپنی قوم پر جب عذاب آتا تھا تو وہ سارے وہاں حج کرنے کے لیے جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے گئے تو آپ کے ساتھ 1-2 آدمی نہیں تھے, 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے, اور ان سے وہ ساری قربانیاں آپ نے دلوائی تھی جو قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچے سے دلوائی تھی. وہ ساری قربانیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے دلوائی تھی. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تھی, ایسے آپ نے بھی صحابہ کے ساتھ ہجرت کی. ہجرت بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کوہاٹ کو چھوڑنا تو بہت آسان ہے, لاچی ہنگو کوہاٹ ان کو چھوڑنا تو بہت آسان ہے, لیکن مکے کو چھوڑنا آسان کام نہیں تھا. مکے کو چھوڑ کر وہاں خانہ کعبہ تھا, جاتے ہوئے آپ رو رہے تھے. جب مقام جوفہ پہ پہنچے وہاں سے ایک راستہ مکے جاتا تھا تو آپ کی آنکھوں سے بہت آنسو نکل رہے تھے. اللہ جل شانہ نے آیت نازل فرمائی آپ پریشان نہ ہو, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, جس ذات نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہ یہ مکہ فتح کر کے آپ کو ضرور دے گا. اس لیے فتح مکہ کے موقع پر آپ کہہ رہے تھے کہ ساری تعریفیں اس اکیلے اللہ کی ہیں جس نے اپنا وعدہ آج پورا کر دیا, جس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی, اس اکیلے نے سارے لشکروں کو شکست دی, اس اکیلے نے اپنا وعدہ پورا کیا. ساری تعریفیں اس اکیلے اللہ کے لیے. مکہ کو چھوڑنے کا حکم آیا, مکے کو بھی چھوڑ دیا. ہمارے مولانا سعید احمد خان صاحب کے اس زمانے میں خیر ان کو بھی ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ مدینہ منورہ میں وہ رہتے تھے, 40 سال تبلیغ کا کام وہاں کیا, خوب کام چل پڑا. پھر ایسا
ایسا وقت آیا کہ حکومت والے لوگ شک شبہ دشمن ڈال دیتے ہیں، تو حکومت نے ان کو کہا کہ یا تو مدینہ چھوڑ دو یا حضور والی محنت کو چھوڑ دو، یہاں رہنا ہے تو اسلام کو چھوڑنا پڑے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ مدینہ تو چھوڑ سکتا ہوں، حضور والا کام نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ ان کو سیدھا جہاز پہ بٹھا کے انہوں نے یہاں پاکستان بھیج دی، یہاں ان کا خیر استقبال کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ان سے اللہ نے پوری دنیا میں کام لیا، اور وہیں جا کر قبر ہے جنت البقیع میں، جہاں صحابہ کی قبریں ہیں، وہاں مولانا سید احمد خان صاحب کی قبر میں۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکالا تھا دین کی خاطر مکہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ہجرت کر کے جب گئے ہیں تو واپس بھی نہیں جانے دیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، ایک صحابی تھے ابو احمد، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ میرا سامنے مکے میں میرا گھر ہے پرانا، یہ گھر مجھے واپس لے دو نا۔ آپ نے اسے قریب بلایا اور فرمایا جس گھر کو اللہ کے لیے چھوڑا تھا اس کو نہ مانگو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں گھر میں لے کے دوں گا۔ وہ کہا میں جنت والا کافی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب جاتے تھے وہاں حج کرنے، مکہ ہجرت جو کر کے آئے تھے ان کو واپس جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے عبداللہ ابن عمر جب جاتے تھے تو اپنی گلی سے جب گزرتے تھے تو جدھر ان کا گھر تھا منہ دوسری طرف کر لیتے تھے، اور ساتھیوں کو کہتے تھے کہ جس گھر کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے اب اس گھر کو میں دیکھوں گا بھی نہیں، جس گھر کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے اس گھر کو میں نہیں دیکھوں گا، اب اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ ہجرت کی اور اپنا سب کچھ وہاں قربان کر کے آگے۔ پھر جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، ایسے ہی سارے صحابہ کرام پہلی تلوار جو اٹھانے کی اجازت ملی، شروع میں کہا تھا کہ ہاتھ روک کر رکھو، جب اجازت ملی تو وہ بدر کی لڑائی تھی۔ بدر کی لڑائی میں بڑا عجیب حال تھا، ادھر آمنے سامنے رشتہ دار ہیں سارے، آج رشتہ داروں سے لڑیں گے، قوم سے لڑے گی، برادری سے لڑے گی، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے یا رشتہ داروں کی محبت زیادہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہاں ان کا بیٹا کافروں کی پہلی صف میں، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا، اور انہوں نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ آپ بدر کے دن میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن باپ سمجھ کے تلوار میں نے پیچھے کر لی تھی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر اس دن تو میری تلوار کے نیچے آتا تو اللہ کی قسم نہ چھوڑتا، اس لیے کہ تو اس وقت اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اس کے دو بھائی کافروں کے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دو بھائی کافروں کی طرف سے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کے والد کافروں کی طرف سے، اسی طرح مصعب بن عمیر ان کے دو بھائی سارے رشتہ دار، اسی طرح اپنے رشتہ داروں سے لڑیں گے، آج قوم سے لڑے گی، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنی۔ مصعب بن عمیر نے ایک بھائی کو خود قتل کیا، دوسرے بھائی کو جب تلاش کر رہے تھے اس کے پاس پہنچے تو دیکھا مسلمانوں نے اس کو قید کر لیا، ابو عزیز اس کا نام تھا۔ تو مصعب بن عمیر نے کہا اس کو زور سے باندھو، اس کی ماں بہت مالدار ہے، فدیہ زیادہ بھیجے گی، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ بھیجتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اے مصعب تم میرے بھائی ہو کر بجائے چھڑانے کے کیوں کہتے ہو؟ تو انہوں نے فوراً فرمایا لست بأخی، تو میرا کوئی بھائی نہیں، تو اللہ رسول کا دشمن ہے، میرا کوئی بھائی نہیں، یہ تمہیں جو باندھ رہے ہیں یہ میرے بھائی ہیں، یہ اللہ رسول کو مانتے ہیں۔ اس لیے بعد میں ان کی والدہ نے سب سے زیادہ، بدر کا سب سے زیادہ فدیہ ان کی والدہ نے بھیجا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کا والد کافروں کی طرف سے، انہوں نے تو کافی ادھر ادھر ہوئے، لیکن وہ والد ان کو ڈھونڈ کر ان پر حملے کرتا تھا۔ ان کا اچھا یہ بات ہے، انہوں نے اپنے باپ کو کہا تو اللہ کے مقابلے میں آتا ہے، تو پھر انہوں نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔ واہ کو پیدا واہ، ایسے ہی ہوتے ہیں ایمان والے، اللہ کے مقابلے میں آج نہ باپ کی پرواہ کی، نہ بھائیوں کی، نہ رشتہ داروں کی، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو پکا کر دیا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو،
ایمان بنتا ہے قربانیوں سے. صحابہ کرام نے قربانیاں دی تھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے قربانیاں دی. ہم تو ایک بیوی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جاتے ہیں, حضور 10 بیویوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جاتے ہیں, اللہ کے راستے میں جاتے تھے. جس وقت جو حکم آیا ہر وقت اللہ کے حکم پر جانے کے لیے تیار, ہر وقت اللہ کے حکم. احد میں آپ کی رائے یہ تھی کہ اندر رہ کر لڑیں, لیکن نوجوان صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے, ان کی رائے تھی کہ نہیں, باہر جا کر جنگ کرنی. آپ نے ان کو فرمایا بھی کہ باہر جانے میں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ شکست ہو جائے گی, لیکن اب ان نوجوانوں کی سب کی رائے یہ تھی, انہوں نے زور لگایا. چنانچہ آپ نے فرما دیا ٹھیک ہے چلو باہر چلتے ہیں. جب سب کی رائے ہے تو مشورے میں جیسے رائے ہو. اب جب آپ اندر گئے کپڑے بدلنے کے لیے تو اب لوگوں کو خیال آیا, انہوں نے کہا ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی, ہم نے اللہ کے رسول کو کیوں کہا کہ آپ باہر جاؤ, ہم نے زور کیوں لگایا جب آپ کی ایک منشا تھی, اس منشا کو دیکھنا چاہیے. جب آپ تیار ہو کر باہر آ گئے, اب صحابہ نے کہا کہ جی ہم سے غلطی ہوگی. آپ نے فرمایا کہ نہیں, جب نبی ارادہ کر لیتا ہے تو اب اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی, اب نہیں روکنا, اب اللہ کے راستے میں جانا ہے تو جانا ہے, تو اب کوئی چیز ہمیں روک نہیں سکتی. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ایسی بنا دی تھی, جس وقت آواز لگتی تھی, جتنے وقت کے لیے, جس تقاضے کے لیے, ہر تقاضے کے لیے وہ تیار ہوتے, ہر تقاضے کے لیے تیار. حضرت اکرمہ جب مسلمان ہو گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان کے آنے سے پہلے مسلمان صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو کر آ رہا ہے, اس کے آنے کے بعد ان کے والد کو کچھ نہ کہنا, باپ کو برا کہنے سے بیٹے کو تکلیف ہوگی, اور مرنے والے کو تو کوئی برا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اتنا استقبال اس آدمی کا کر رہے ہیں جس نے ساری زندگی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر جنگیں لڑی. اتنا بڑا دل نبی کا ہوتا ہے, اتنا بڑا دل, دائی کا دل بڑا ہونا چاہیے, سب کو لینا, سب کو کرنا, سب کے ساتھ وہ کرنا. چنانچہ وہ آ گئے تو آپ خوش ہو گئے. وہ ان کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی, وہ ان کو یمن, وہ بھاگ رہے تھے وہاں سے, یمن سے لے کر آئی, اور اس نے آ کر کہا, حضرت اکرمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول, یہ میری بیوی کہتی ہے کہ آپ نے مجھے 2 مہینے کے لیے پناہ دی ہے, آپ نے کہا تو میں 4 مہینے کے لیے پناہ. بس وہ خوش ہو گئے, کہا چاہتے کیا ہیں آپ, کا کہو انی مسلم مہاجر مجاہد, میں اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. جب انہوں نے کلمہ پڑھا, آپ نے فرمایا کہ اکرمہ مانگ کیا مانگتا ہے, آپ جو مانگو گے ملے گا, آپ جو مانگو گے ملے گا. خوش ہو گئے اس کے مسلمان ہونے پر. ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا. آپ نے فرمایا اکرمہ مانگ کیا مانگتا ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول, دنیا کی کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے, بس میں نے جتنی جنگیں آپ کے خلاف لڑی, اور جتنے مشورے آپ کے خلاف کیے, اور جتنے سفر آپ کے خلاف کیے, آپ دعا کر دو اللہ کو مجھے معاف کر. آپ نے فوراً ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ, اکرمہ نے جتنی جنگیں میرے خلاف لڑی, اور جتنے سفر میرے خلاف کیے, اور جتنے مشورے میرے خلاف کیے, آپ اس کو معاف کر دو, میں اس سے راضی ہو گیا. بس انہوں نے کہا اللہ کے رسول, بس اب جتنا میں نے جان, آپ نے بہت نفرت کری تھی مسلمانوں کے خلاف, لیکن وہ سب ختم ہو گئی. ان کا اللہ کے رسول, جتنی جان اور مال دین کو مٹانے کے لیے لگایا تھا, اب اللہ کی قسم اس سے دگنی جان اور مال اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے لگاؤں. پھر جو وہ پھرے ہیں دنیا میں, جہاں کوئی بھی جاتا تھا کہتے تھے مجھے وہاں بھیج دو. گرمیوں میں گرم جگہ تشکیل کرانا, سردیوں میں ٹھنڈے علاقوں میں تشکیل کرانا. جب اللہ کو خوش کرنا ہے تو پھر ہم پرواہ نہیں کریں گے کہ گرمی کتنی لگے اور کتنی بھوک برداشت کرنی پڑے. چنانچہ وہ آخری دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. وہ کہ تم ہمیشہ خطرے میں گھس جاتے ہو, اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ہم پریشان ہوں گے کہ مسلمانوں کا ایک جرنیل ضائع ہو گیا. انہوں نے فرمایا, حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ اے خالد, جب ہم حضور کے خلاف جنگیں لڑتے تھے تم نے میرے گھوڑے کو کبھی نہیں پکڑا تھا, آج اس کو چھوڑ دو, آج اس کو چھوڑ دو. تم نے تو حضور کے زمانے میں کارنامے کر لیے, ہمیں بھی کچھ کر لینے دو, ہمیں بھی کچھ کرنے دو. اور پھر اس کے بعد اپنے 80 گھرانوں کو ساتھ لے کر گئے تھے. کون کون موت پر بیعت کرتا ہے, اور ان ساروں کو لے کر گئے. تیروں کی بارش میں بھی لوگ ان کو کہتے, جسم کے سامنے والے حصے پر 100 زخم بھی برداشت کیے. لوگ ان کو کہتے تھے اپنے اوپر ترس کھاؤ نا, تو وہ کہتے تھے یہ جان بہت دفعہ لات اور عزا پر قربان ہوئی ہے, آج اللہ اور اس کے رسول پر اسے قربان ہوئی. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, ہم پٹھان نہیں ہیں, ہم بلوچ نہیں ہیں, ہم پنجابی نہیں ہیں, یہ فانی نسبتیں ہیں. موت